پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں، اقبالیات کے ماہر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ حضرت عمار ابن یاسر کا تذکرہ ہے، آپ سے سم کے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ بھائی صاحب یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر، کہ حضور کے عاشق ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، سبحان اللہ، زیبا ہیں، خوبصورت ہیں، دل آویز ہیں، روح افروز ہیں۔ واہ، عشق او دل از عشق او توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کی طاقت حضور کی محبت سے ہے، کیونکہ حضور کی محبت دلوں کو قوی کرتی ہے۔ یہ ملاؤں کو سنایا کرے، آپ سناتے نہیں ان کو جو کہتے ہیں اقبال کافر تھا؟ اور حضور کی محبت سے مجھے یقین ہے، میں باوضو عرض کر رہا ہوں، ان ملاؤں نے اقبال کو نہیں پڑھا۔ بھائی صاحب میں آپ کو ایک عجیب لطیفہ سناؤں۔ ہاں، ہماری فیملی کے ایک شیخ الحدیث ہیں، بہت پیارے عالم دین ہیں اور کئی دینی اداروں کے سربراہ رہے ہیں۔ بائی دی وے ہم ایک دن بیٹھے تو بات چیت ہوئی، ذکر چل پڑا تو میرے زبان پہ بات آ گئی، میں کر دوں۔ علامہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا یہ علامہ کو دین کا کیا پتہ ہوگا۔ میں نے انہیں کلیات فارسی بھیجی۔ جب دوبارہ ملاقات ہوئی انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اقبال یہ ہیں۔ ہائے ہائے تو انہوں نے کہا میں تو سرے ہاتھ سے کربلا ہی پڑھتا رہا، ہائے ہائے، اور جو سیدہ کائنات کی شان بیان کی علامہ نے، میں تو وہی پڑھتا رہا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، تو گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، بہت سی چیزیں اوجل ہونے کی وجہ سے بھی مغالطوں کا باعث ہے۔ دار مشپوشیدہ چشمے جہاں، ہائے ہائے ہے کہ اسمِ شبدیز تو دارت اسمِ شان۔ اب شبدیز، اس سطح پہ جا کے حضور کی شان کو بیان کرنا اور اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں رکھنا، یہ تو علامہ کی ایک عجیب اللہ رب العزت نے شان دی۔ جی تو بھائی صاحب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح سے ان ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض اٹھایا اور ایمان کو کس طرح اپنی ذات کا حصہ بنایا، اپنے اندر جذب کیا۔ عمار ابن یاسر وہ شخصیت ہے جن کو کچھ ایسے امتیازات حاصل ہیں جن کی وجہ سے وہ بالکل نمایاں ہیں ہماری تاریخ کے اندر، جیسے بھی آپ نے بھی ذکر کر دیا۔ پہلے شہید آپ کے خاندان سے ہیں، ہائے ہائے، اور ہے کون؟ آپ کی والدہ۔ یعنی اسلام میں شہادت کی روایت کا آغاز ایک خاتون سے ہوا، واہ واہ، اور اس خاتون کا تعلق حضرت عمار ابن یاسر کے خاندان سے ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں آپ سے ارشاد فرمایا عمار جنت تیری منتظر ہے، جن کا انتظار جنت کرتی ہے۔ عمار ابن یاسر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عمار کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، شیطان سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ شیطان سے کشتی کی، اس کو 3 دفعہ گرا دیا۔ وہ ایک الگ واقعہ ہے، بالکل آپ ٹھیک نہیں، وہ فرما میں رہے کہہ ہیں۔ رہا ہوں یعنی شیطان ان کے سامنے بچو ہے۔ کچھ بھی نہیں، یعنی وہ ایک سفر میں تھے تو آپ جب جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں تو آپ پانی لینے کے لیے گئے تو جب مشکیزہ بھرنے لگے تو آگے کالا کلوٹا ایک بڑا ہیبت ناک شخص آ گیا۔ اس نے کہا جب تک تم کوئی گناہ نہیں کرو گے پانی نہیں لے سکتے۔ اب یہاں بھی دیکھیں ایمان غالب آیا، آپ نے مشکیزہ رکھا ایک طرف اور اس سے کشتی شروع کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی اتنی پٹائی کی کہ اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ پانی لے کے جب واپس آیا تو آپ سے نے پوچھا عمار تم پانی لینے کے کوئی ملا تھا؟ نہیں، آپ نے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے فرمایا جی، کہ عمار اس وقت کشتی لڑ رہا ہے اور شیطان کو بار بار گرا رہا ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اگلی کس بات کو بھی کہتے سنائے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جے میں نے پتہ ہوتا نا شیطان ہے میں اگر نک وڈ کے لے آندا، میں کاری دیتے تو اچھا تھا۔ لیکن اللہ کا ایک امر ہے، اس سے چلنا ہے نظام۔ تو عمار بن یاسر روحانی طور پہ ہماری مدد کریں نا، یہاں کے جو شیطان ہیں ان کے جو ہے ناک کٹنے چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کی شان یہ ہے کہ ایک حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوفہ سے آیا مدینہ طیبہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو مدینہ طیبہ آ کے میں نے دعا کی یا اللہ مجھے کسی ایسی ہستی کی صحبت عطا کر جو بہت زیادہ تیری مقرب ہو، واہ، اور میں ان کی صحبت میں بیٹھ کے کچھ اپنے روح کا، کچھ اپنے باطن کی سیرابی کا سامان کر سکوں۔ تو مجھے حضرت ابو ہریرہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ جب میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا تو آپ سے بات چیت ہوئی تو آپ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں پہ آپ کے پاس حذیفہ ہیں جو صاحب سیر النبی ہیں، اتنی بڑی ہستی آپ کے پاس ہیں، وہاں پہ عمار ہیں جن کو اللہ نے شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، ان ہستیوں کی موجودگی میں تم میرے پاس کیوں آئے؟ یعنی حضرت عمار کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مرتبہ عطا کیا، وہ استقامت عطا کی دین کے اوپر، وہ ایمان کی حلاوت عطا کی کہ آپ نے ایمان کو، ہمیں یہ بتایا کس سے ایمان کو ایکسپیرینس کیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا کتنی آزمائشوں سے گزرے آپ، بڑھاپے میں
جب لوگ آپ کی پیٹھ دیکھتے 93 سال کی پیٹھ سے عمر میں پیٹھ دیکھتے تو سفیر نشانات، میں ہوئے 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 تو وہ حیران ہوتے کہ آپ کے یہ پیٹھ پہ کیا بنا ہو، تو آپ فرماتے یہ نشان فلاں لاٹھی کا ہے، یہ نشان فلاں گارے کا ہے، یہ نشان فلاں تپتے صحرا کا ہے۔ تو ان مشکلات کے باوجود بھی آپ کا ایمان پہ قائم رہنا، پھر اس ایمان کو اس حد تک اپنی زندگی میں فنکشنل کرنا کہ ابلیس کے ساتھ 10 ب10 مقابلے پہ آنا۔ ہاں ہاں دیکھیں نا، ابلیس کو تو دیکھنا ہی بڑی بات ہے۔ ہاں اللہ رب العزت نے اس کو خود فرمایا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یہ تو ارشاد ربانی ہے۔ تو حضرت ایمان کا کیا لیول ہے حضرت حذیفہ کا کہ اب تو وہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے۔ حضرت میرے شیخ مکرم حضرت شیخ ناظم العادل القانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہو از اوور بیسٹ فرینڈ۔ وہ کہتے تھے کہ ملاوٹ ہم کرتے ہیں اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے، ہم جھوٹ بولتے ہیں دوست۔ آپ نے فرینڈ کا ذکر کیا، حضرت عمار کے ساتھ 2 صحابہ کا ذکر بڑا معنی خیز ہے۔ اچھا ارشاد۔ ایک حضرت صہیب ابن سنان کا، اچھا کہ آپ دونوں نے ایک دن ایمان قبول کیا۔ اچھا صہیب رومی نہیں، صہیب بن سنان، صہیب رومی نے بھی صہیب رومی ان کے ساتھ ہی۔ یہی صہیب رومی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ اکٹھے آئے۔ ہاں اکٹھے حضرت صہیب فرماتے ہیں میں جب دار ارقم کے دروازے پہ تھا تو دیکھا تو حضرت عمار آئے، یہ بھی کھڑے تو تھے۔ میں نے عمار سے کہا آپ کیوں آئے یہاں؟ تو انہوں نے کہا آپ اپنے آنے کا حال بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا میرا تو یہ ارادہ ہے، تو حضرت عمار نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ واہ تو آپ دونوں اکٹھے ایمان لائے، یعنی دونوں سابقون الاولون، پہلے سابقون الاولون۔ جو 7-10 ہیں ان میں یہ ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور دونوں کتنی مصیبتوں سے گزرے، کتنی آزمائشوں سے گزرے، کتنی تکالیف سے گزرے۔ اور دوسرے صحابی جن کا بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے ریلیونس، وہ کیا ہے، جب ہجرت ہوئی تو حضرت حذیفہ ابن یمان کے ساتھ آپ کی مواخات قائم کی گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے ساتھ آپ کو بھائی بنایا۔ اچھا، اب حضرت حذیفہ صاحب سیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، رازدار۔ اور اب اس رازداری کا ایک جھلک یا ایک اثر آپ کو حضرت عمار کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے، جو آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس پہ 2-3 احادیث ہیں کہ ہے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یعنی مستقبل کا نقشہ جو ہے اور مستقبل کی جو صورتحال ہے اس کا ایک آپ کے سامنے آپ یہ سمجھ لیں کہ کرائٹیرین، ایک سٹینڈرڈ، ایک یارڈ سٹک حضرت عمار ابن یاسر کی شخصیت کی۔ ڈاکٹر طاہر التنولی جی۔ جی بھائی صاحب، ماشاء اللہ بہت سی ڈائمینشنز حضرت عمار ابن یاسر کی جن پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک بڑی عام ڈائمینشن جس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سلسلہ تصوف ہے اس کے اکابرین کو دیکھیں تو ان میں آپ کو جو نمونہ عمل ہیں ان میں عمار ابن یاسر بھی نظر آئیں گے۔ یعنی عمار ابن یاسر کے معمولات کیا ہیں، زندگی کی سادگی کتنی ہے۔ آپ کو جب حضرت گھر نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، ساری زندگی گھر ہی نہیں بنایا، دیکھیں بالکل حضرت اور گورنر رہے، گورنر بنا کے جب بھیجا حضرت عمر فاروق نے، خط تو آپ نے کوٹ کر بھی دیا کہ آپ نے اہل کوفہ کے نام خط بھی لکھا، نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے، نوٹیفیکیشن دیا، اور ساتھ 2 صحابہ کو بھی بھیجا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا، حضرت عثمان ابن حنیف کو بھیجا۔ کیسے لوگ تھے اللہ اکبر! اب دیکھیں کیسے لوگ تھے، جب لکھا کہ میں عمار کو بھیج رہا ہوں، اس کی یہ شان ہے، اس کی تکریم کرنا، اس کے آرڈرز کو اوبے کرنا، اور ساتھ عبداللہ ابن مسعود کو وزیر تعلیم اور وزیر خزانہ دونوں ذمہ داریاں تھیں، تعلیم اور خزانہ۔ اور میں عبداللہ ابن مسعود تمہیں دیکھ کے اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے رہا ہوں۔ اچھا ویسے پتہ کرنا چاہیے عبداللہ بن مسعود کا ممکن ہے دبئی میں کوئی ہو جو ہے وہ ان کا کوئی پلازا، فیضان کا سلسلہ اس وقت کا بھی چل رہا ہوگا، نہیں یار پلازا ہوگا۔ یہ آپ کی میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں، دبئی میں وزیر خزانہ کا کوئی نہ ہو جو بنا ہوا، اس کے ساتھ حضرت عثمان یا ابن کوئی حنیف، جزیرہ آسٹریلیا میں ہو، یہ بھی پتہ اس کر کے ساتھ عثمان ابن حنیف کو بھیجا، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ عراق کی پیمائش کریں گے۔ یہ یعنی ذمہ داریوں سے بھی دیکھیں کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، کیا اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن تھی حضرت عمر فاروق کی، اور ساتھ بتا دیا کہ انہوں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، ان کا یومیہ خرچ یہ ہوگا، ان کا ماہانہ خرچ یہ ہوگا، یہ بھی ساتھ بتا دیا۔